اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس سمرینہ خان، اور آج ہم کریں گے اسلامیات کا تیسرا ہفتہ، اور تیسرے ہفتے میں آج ہم کریں گے سبق نمبر 8 اور 9۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 20 اپریل۔ آج ہم کریں گے قرآن مجید میں قرآن مجید کے حقوق کی پڑھائی کریں گے، اور اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 16 پر، اور یہ سبق نمبر 1 ہے قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں موجودہ دور میں مسلمانوں کی ابتری اور زوال کا سبب پتہ چلے گا، قرآن مجید کے حقوق پتہ چلیں گے، اور قرآن مجید کے حقوق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، اور موجودہ صورتحال میں مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی کتنی ضروری ہے یہ بھی پتہ چلے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اسلم صاحب کمرے جماعت میں داخل ہوئے تو 7ویں جماعت کے طلباء آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسلم صاحب نے بچوں کو السلام علیکم کہا، طلباء نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اسلم صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اسامہ: جناب، ہم مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ مظلوم قوم بھی یہی ہے۔ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں تو زیادہ تر خبریں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بارے میں ہوتی ہیں۔ جناب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کا سبب کیا ہے۔ اسلم صاحب: بہت خوب بچوں، اگر سب بچے اسی طرح سوچنا شروع کر دیں تو قوم کی حالت بدل جائے اور ہم دنیا میں ایک باعزت مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ عزیز طلباء، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ بیٹا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو سب سے بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کا جو حق ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے رہنے والوں کو دنیا کا امام اور قائد بنا دیا۔ وہ قرآن کے ہر لفظ کو غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا اور ایک مثالی انسانی گروہ بنا دیا۔ اسی طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے سے بھیڑ بکریاں چرانے والے اور صحرا میں رہنے والے انسانیت کے رہنما بن گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بیٹا، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قرآن پر عمل کریں اور اس کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اب ہم کریں گے کتاب صفحہ نمبر 17۔ قاسم: جناب، کیا آپ اب بھی قرآن کے ذریعے سے یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ اسلم صاحب: کیوں نہیں؟ قرآن تو وہی ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو بدلا۔ افسوس ہم نے اس کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا۔ ہم اسے پڑھتے ضرور ہیں مگر اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اسے ہدایت و رہنمائی لیتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق و معاملات کو قرآن کے مطابق استوار کیا، اس وقت تک انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر وہ سربلند ہوئے اور غالب رہے۔ اسلام کا جھنڈا 400 لہرایا، لیکن جیسے جیسے مسلمان قرآن سے بے پرواہ اور بے تعلق ہوتے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بتدریج فساد اور اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو کر مغلوب ہو گئے، ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے رہنما اور استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے کی دعوت خود قرآن نے بارہا دی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو بار بار ان الفاظ میں جھنجھوڑا کہ تم سنتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کی یہ دعوت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن ایک روشنی ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں سب دیکھ سکتے ہیں،
بالکل اسی طرح ہم قرآن کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں واضح راستہ دکھانے والی ہے۔ اپنے لیے صحیح راہ کا تعین کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہے، پھر ان کی بہترین طریقے سے ادائیگی کی۔ احمد جناب، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ اسلم صاحب: پیارے بچوں، قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ قرآن مجید کے حقوق یہ ہیں: پہلا حق، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا ہے۔ ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کتاب آج بھی بغیر کسی رد و بدل کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ہے پہلا حق۔ دوسرا حق، تلاوت قرآن۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اسے ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی قرات سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ ان کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا۔ قرآن مجید کو ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ چوتھا حق ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید نے جس چیز کو حلال کرا دیا ہے اسے حلال جانیں، جس چیز کو حرام کرا دیا ہے ٹھہرایا اس کو حرام سمجھیں۔ قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر نہیں کو عدل و انصاف پر مبنی مانیں۔ زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ پانچواں حق ہے قرآن مجید کی تبلیغ۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری طرف سے پہنچا دو خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہیں قرآن جتنا آتا ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ عزیز طلباء، مسلمانوں کی موجودہ حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی اور ہم عزت و سربلندی حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ہم قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے۔ خالق کائنات کے کلام اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عہد حاضر کے علوم ہمیں اسی وقت فائدہ دے سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کے معنی و مفہوم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کر لیں۔ سب بچوں نے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسی سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ یہ تو تھا آج کا سبق قرآن مجید کے حقوق، کتاب صفحہ نمبر 16، 17 اور 18 پر۔ یہ تو ہم نے کر لی اس کی پڑھائی، اب ہم اس کے تفصیلی جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ ٹائٹل پیج بنانا ہے قرآن مجید کے حقوق کا، پھر اگلے صفحے پہ آپ لوگوں نے دن اور تاریخ لکھنی ہے، پھر لکھنا ہے سبق کا نام قرآن مجید کے حقوق، پھر سرگرمی تفصیلی جوابات۔ نمبر 1، ہم قرآن مجید سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب، اس طرح کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو اچھی طرح ادا کریں۔ سب سے پہلے سچے دل سے یقین کریں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، غور و فکر کریں، قرآن مجید کے ہر حکم پر عمل کریں، زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید سے رہنمائی لیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا سبب کیا ہے؟ جواب، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا بڑا سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کا جو حق ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے ہدایت و رہنمائی لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ بیان کریں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننا،
تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا اور قرآن مجید کی تبلیغ کرنا۔ یہ تو تھا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں اس سے پہلے کا سبق بھی آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا، اور یہ سبق بھی آپ کریں گے اچھی طریقے سے، اس کو لکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اچھی اور خوبصورت لکھائی میں، صاف ستھری لکھائی میں۔ اس کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔